صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الحنین المکین ونحن علی ذلک لمن الشاکرین والشاہدین۔ تمامی حضرات و سامعین ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں انتہائی عقیدت، محبت، کامل توجہ، انتہائی ذوق و شوق اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل مجدہ وجل شانہ وعز اسمہ وجل جلالہ کی بارگاہ علی میں نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے واسطے جلیلہ سے یہ عرض و دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو انتہائی عقیدت، محبت، کامل توجہ، انتہائی ذوق و شوق اور نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا اور اپنے محبوبوں کا ذکر خیر کرنے، سننے، سمجھنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور دوسروں کو بھی بتانے اور سمجھانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہم تمام کو ہر قسم کی خطا، کوتاہی، بھول چوک اور سہو و نسیان سے بھی محفوظ اور مأمون رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ مزید بآواز بلند میرے سرکار پر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، اللہ کے فضل سے، خاص عنایتوں سے ربیع الاول کا مقدس مہینہ انتہائی احترام اور عقیدت کے ساتھ منائے جانے کے بعد ہم سے رخصت ہوا۔ عاشقان رسول نے ساری دنیا میں اس ماہ مقدس کو بڑی عقیدت اور احترام اور انتہائی محبت کے ساتھ منایا، اور اپنی عقیدت، اپنی جذباتیت کا اور جو ایک مسلمان کا اپنے نبی سے تعلق ہے اسے اپنے اپنے طور پر ظاہر کرنے کا اہتمام فرمایا۔ کسی نے اپنے گھر میں محفل سجائی، کسی نے 4 آدمیوں میں محفل سجائی، کسی نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کسی نے ماشاءاللہ اپنی گلی میں محفل کروائی، اور کسی نے بڑی سطح پر پارلیمنٹ ہاؤس میں، میدانوں میں، جلسہ گاہوں میں، جس طرح جس سے بن پڑا۔ اور اگر کوئی اس طرح کی بڑی محفلیں نہ بھی کر سکا تو اس نے دوسرے انداز سے کہ خود ہی بیٹھ کر اپنے نبی کے تصور میں ڈوب گیا اور اپنے نبی کی شان پڑھنے لگا، اپنے نبی کی شان سوچنے اور سمجھنے لگا۔ غرض ہر مسلمان نے اپنے اپنے طور پر اپنے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی منائی بھی اور اظہار بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ تمام کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم تمام کی محبت خدا اور محبت رسول میں اللہ مزید ترقیاں اور مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ربیع النور شریف، جس کو ربیع الاول کا مبارک مہینہ کہا جاتا ہے، اس کے اختتام کے بعد ایک اور مقدس مہینہ جلوہ گر ہوتا ہے جس پہ ہم موجود ہیں، جس کو ربیع
آخر کا مہینہ کہا جاتا ہے، ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، اور بعض عقیدت مند سے ربیع الغوث کا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ اس ماہ مقدس میں جہاں کئی ساری یادیں ہیں، ان میں اہلیان عقیدت کے لیے ایک بہت بڑی یادگار ہے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو یاد منائی جاتی ہے، اور آپ کی عقیدت میں جو ایصال ثواب کی دیگر محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، تو یہ ماہ مقدس آپ کی یادگار میں، آپ کی یاد میں یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پاک و ہند میں بھی اور عرب شریف میں بھی کئی مقامات پر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں، آپ کے ذکر میں مختلف محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ سے، جو سب کے سب انتہائی خوبصورت ہیں، چند خوبصورت باتیں آپ کے گوش گزار کرنے کی صحیح کروں گا، سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان مبارک باتوں کو ہمیں یاد رکھنے اور جو عمل کرنے کی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے یہ سماعت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی شان قرآن مجید میں کس انداز سے بیان فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں دو طرح کے اولیاء کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ ایک وہ ہیں جو شیطان کے اولیاء اور شیطان کے دوست ہیں۔ ولی کا معنی ایک دوست آتا ہے، اور ولی کی جمع آتی ہے اولیاء۔ لفظ ولی کا معنی دوست، قریبی، ہمراز۔ لہذا قرآن مجید میں دو طرح کے اولیاء کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک اولیاء شیطان، جو شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے ساتھی ہیں، شیطان کے قریبی ہیں، جو کچھ شیطان چاہتا ہے وہ شیطان کی چاہت پوری کرنے میں شیطان کے مددگار ہیں، ابلیسی مشن کو آگے بڑھانے میں مصروف ہیں، جیسے کافر ہیں، مشرک ہیں۔ یہ ابلیس کے اور شیطان کے اولیاء ہیں، جن کو قرآن میں اولیاء شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ شیطان کے ساتھی اور شیطان کے دوست ہیں، یہ شیطان کے قریبی ہیں، شیطان کے منظور نظر ہیں، جو پوری دنیا میں ایک پلاننگ کے تحت اسلام کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں۔ ایک اللہ کی طرف جانے والے مسلمانوں کو اللہ کی طرف جانے سے روکنے کا، اور ابلیس کی طرف جانے کے مشن پر وہ گامزن ہیں۔ ان کو قرآن نے شیطان کے دوست قرار دیا ہے، جن کے کچھ کام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور دوست کا ذکر فرمایا ہے، جس کو قرآن میں اللہ کا دوست کہا گیا ہے، اللہ کا قریبی، اللہ کا ہمراز، اللہ کی بارگاہ نیاز میں قرب پانے والا، اللہ کا دوست، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کی علامت عطا فرمائی ہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ جیسے شیطان کے دوست ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے دوستوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ شیطان اللہ کا دشمن ہے، شیطان اللہ کے ماننے والوں کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ قرآن نے اس بات کو بار بار بیان فرمایا، ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا، واضح اور بالکل کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے، جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے مقابلے میں اللہ جل شانہ نے اپنے دوستوں کا ذکر فرمایا، شیطان کے دوستوں کے مقابلے میں، کہ ایک اللہ کے دوست ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کام کو آگے بڑھانے میں اس کے دین کے مددگار ہیں، اللہ کے مددگار ہیں۔ ان کو قرآن کی زبان میں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔
اللہ کے دوست، اولیاء اللہ. میں یہ سمجھتا ہوں اگر اللہ کے اولیاء کے لیے کوئی ایک روایت بھی نہ ہو، کسی حدیث قدسی میں یا کسی حدیث رسول میں اگر اللہ کے ولی کی کوئی شان بیان نہ بھی ہو، اور قرآن کی آیتوں میں سے کسی دوسری آیت میں اللہ کے ولی کی کوئی شان بیان نہ بھی ہو، تو اللہ کے ولی کی شان کے لیے یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا یہ ٹکڑا ہی ان کی شان بیان کرنے کے لیے بہت کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف نسبت دے کر اولیاء اللہ فرمایا ہے. اولیاء اللہ فرمایا ہے. ایک ہے بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں، ایک ہے بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کو چاہنے والا ہوں. ایک بات یہ ہے کہ بندہ یہ کہے میں اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، یہ بات اور ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ اللہ خود ارشاد فرمائے کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا چہیتا ہے، یہ میرا محبوب ہے، میں خدا خود اس بندے سے پیار کرتا ہوں. اس بات کا لیول کچھ اور ہی ہے. ساری دنیا یہ کہتی ہے ہم اللہ کے دوست ہیں. ظاہر سی بات ہے، دو ہی ذاتیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں. ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک ابلیس شیطان. ظاہر سی بات ہے جو شیطان کو چھوڑے گا، شیطان کو دشمن بنائے گا، تو لازمی سی بات ہے پھر وہ خدا کو دوست بنائے گا. اس کے علاوہ کوئی تیسری صورت نہیں. اور جو اللہ نہ کرے اللہ کو دشمن بنائے گا تو لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھر شیطان کو دوست بنائے گا. تو ساری دنیا کے مسلمان شیطان کو دشمن بناتے ہیں اپنا، چونکہ وہ اللہ کا مخالف ہے، اللہ کا نافرمان ہے. ساری دنیا کے مسلمان یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے شیطان سے دشمنی کی اور رحمان کو اپنا دوست بنایا. یعنی خدا ہمارا دوست ہے، خدا ہمارا محبوب ہے، خدا ہمارا پیارا ہے، ہم خدا سے محبت کرتے ہیں. ساری دنیا یہ اعلان کرتی ہے، لیکن اللہ کے اولیاء کی شان یہ ہے کہ اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ مسلمانوں میں یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے دوست ہیں، جو خدا کے پیارے ہیں، جن کو خدا نے محبوب بنایا اور اپنی بارگاہ میں خاص مقام عطا فرمایا. یہ دونوں میں فرق ہے. ہم اور آپ کمزور لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں. ہم یہی کہتے ہیں اللہ ہمارا دوست ہے، وہاں سے کیا جواب آتا ہے ہمیں نہیں معلوم. لیکن غوث اعظم حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور شیخ احمد سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سارے اولیاء کرام اس مقام پر فائز ہے کہ اللہ خود اعلان فرماتا ہے یہ میرے دوست ہیں اور میں ان کا دوست ہوں. یہ میرے دوست ہیں، میں ان کا دوست ہوں. یہ میرے قریب ہیں، میں ان کے قریب ہوں. اور یہ میرے ایسے قریب ہیں کہ جو ان سے قریب ہوگا وہ میرے قریب ہوگا، اور جو ان سے دور ہوگا وہ مجھ سے دور ہوگا. جو ان کا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا، جو ان کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا. جب بھی رب العزت نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولیہ فقد آذنتہ بالحرب، محبت کا قانون یہی ہے کہ اگر کوئی محبوب سے دشمنی کرے، کوئی محبوب سے دشمنی کرے تو محبت کرنے والا اپنے محبوب کے دشمن کو دشمن سمجھتا ہے. محبت کا قاعدہ ہے اگر کوئی محبوب کو دوست بنائے تو محبوب سے محبت کرنے والا محبوب کے دوست کو اپنا دوست بناتا ہے. محبوب کا دوست دوست، محبوب کا دشمن دشمن.
چنانچہ اللہ کریم کے اس فرمان کا معنی یہ ہوا کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی تو میں اس کو اعلان جنگ دیتا ہوں، وہ مجھ سے جنگ کرے میری اس سے جنگ ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ اللہ کے دوستوں کا دشمن اللہ کے خلاف ہے اور اللہ اس کو اعلان جنگ دیتا ہے۔ جو اللہ کے دوستوں کا دوست وہ اللہ کا دوست، اور جو اللہ کے دوستوں کا دشمن وہ اللہ کا بھی دشمن۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے اپنے ولیوں میں وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ سبحان اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس شہزادے کی شان بہت بلند ہے۔ یہ حضور کے بیٹے ہیں، حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب مبارک سے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نسل پاک سے ہیں، حضرت سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سید ہیں کہ والد صاحب کی طرف سے بھی اور والدہ صاحبہ کی طرف سے بھی دونوں جانبوں سے سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتی ہے۔ والد کی طرف سے یہ حسنی سید ہیں اور والدہ کی طرف سے غوث اعظم حسینی سید ہے، جن کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے۔ نجیب الطرفین، ان کی سیادت دو طرفہ ہے، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی۔ ان کی شان دیگر اولیاء میں جدا ہے، بڑے بڑے اولیاء گزرے، حضور خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے بزرگ ہیں، حضور سید عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شان کے بزرگ ہیں، حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے بزرگ ہیں، حضور خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے بزرگ ہیں، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے بزرگ ہیں۔ لیکن ان تمام بزرگوں میں اللہ تعالیٰ نے سیدی غوث اعظم کو وہ مقام عطا فرمایا کہ یہ تمام اولیاء کرام جو غوث اعظم سے پہلے گزرے، صحابہ کے علاوہ اور چند بزرگوں کے علاوہ، جتنے اولیاء پہلے گزرے اور جتنے اولیاء بعد میں ہوئے اور قیامت تک ہوں گے، یہ سب کے سب حضور سیدی غوث اعظم کا ادب کرتے ہیں، سب ادب کرتے ہیں۔ بعد والے تو کرتے ہی کرتے، ہم عصر ہم زمانے کے اولیاء تو ادب کرتے ہی کرتے ہیں۔ ان سے پہلے جو ولی ہوئے، سیدی غوث اعظم تو 470 میں دنیا میں تشریف لائے، رمضان کی پہلی تاریخ تھی، 470 ہجری، 470 ہجری، رمضان کا مہینہ اور رمضان کا پہلا روزہ، پہلی تاریخ۔ ان سے پہلے کئی اللہ کے نیک بندے ہوئے، صحابہ کے علاوہ بات ہو رہی ہے، اور چند مخصوص بزرگوں کے علاوہ جتنے بھی حضور غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہوئے، سب حضور غوث اعظم کا ادب کرتے ہیں، سب۔ چنانچہ حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بہت بڑے ولی ہیں، خود بہت بڑے ولی، لیکن ایک روز اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے اور وشت کی کیفیت میں یہ کئی بار کہا کہ بلکہ میرے سر پر اور میری آنکھوں پر، بل علی عینی وراسی، بل علی عینی وراسی، بلکہ میری آنکھوں پر، میرے سر پر، میری آنکھوں پہ، میرے سر پر۔ تو پھر مریدوں نے بعد میں یہ پوچھا کہ حضور آپ ایک مخصوص کیفیت میں یہ جملہ چند بار دہرا گئے، اس کا معنی کیا ہے؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی سے کئی برس بعد، مدتوں بعد اللہ کا ایک ولی پیدا ہوگا اور بغداد کی جامع مسجد میں ہوگا، اور بغداد کی جامع مسجد میں رہتے ہوئے
اس کو حکم ہوگا کہ وہ یہ کہے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. یعنی اس کی شان یہ ہوگی کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر اس کا قدم ہوگا، اتنا اونچا اس کا مقام و مرتبہ ہوگا. تو وہ کئی برس کے بعد دنیا میں ظاہر ہوگا اور اعلان کرے گا آج ہی مجھے یہ بات بتائی گئی ہے غیب سے، لہذا میں آج ہی اس بات کا اعلان کر رہا ہوں اور پیغام دے رہا ہوں کہ اے میرے سردار، آپ تو یہ فرمائیں گے کہ آپ کا قدم زمانے کے اولیاء کی گردنوں پر، لیکن میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے اور میرے سر پر بھی ہے. ادب سب کرتے ہیں، اللہ جس کو فضیلت دے، اللہ جس کو فضیلت دے. ایک زمانے کے بعد امام اعظم آئے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال صحابہ کے بعد تابعین میں بالکل نہیں ملتی. سن 80 ہجری میں آپ کی پیدائش ہے، تابعین موجود ہیں، آپ صحابہ کرام کی زیارت کرنے والے ہیں. تبا تابعین میں چلو کچھ مثالیں مل بھی جائیں، کچھ مثالیں مل جائیں گی، لیکن چند ایک کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ان کے ہم اثر میں نہیں ملتی، ان کے بات تو ملتی نہیں ہے. اللہ جس کو چاہے نواز دے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. حضور سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے کے بعد آئے. ان کی مثال ان سے پہلے علماء میں سے چند بڑوں کے علاوہ ایسی عبقری شخصیت کی مثال نہیں ملتی، چند ایک کے علاوہ. علمی فیضان، تفقہ فی الدین، ان کی فقاہت، جلالت علمی، ان کا تبحر، چند ایک کے علاوہ پچھلے کئی گزرے ان کے مقابل اور مماثل نظر نہیں آتے. لہذا سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کئی اولیاء گزرے. حضور جنید بغدادی گزر گئے، حضور سری سختی گزرے، لیکن بڑے بڑے اولیاء بھی آپ کا ادب کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جو آپ کا خاصہ تھا. یہ مقام اللہ جل شانہ نے دوسروں کو عطا نہیں فرمایا. جنید بغدادی بڑی شان والے، لیکن جو شان و مقام حضور سیدی غوث اعظم کا ہے اللہ تعالیٰ نے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا نہیں فرمایا. حضور خواجہ غریب نواز کا اپنا مقام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غوث اعظم کے ہم اثر ہیں، دنیا ان کی چوکھٹ پر جاتی ہے. اللہ بھی ہمیں عقیدت کی حاضریاں عطا فرمائے. ہم اثر ہیں غوث اعظم کے، رشتہ دار بھی ہیں، خالہ زاد بھائی لگتے ہیں آپ حضور غوث اعظم کے. بڑی شان ہے آپ کی. 90 لاکھ ہندوؤں کو آپ نے آنے واحد میں مسلمان کیا اور کئی شانیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. لیکن جو فضل اور کمال، جو شان اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے سیدی غوث اعظم کو عطا فرمایا وہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں نہیں آیا، حصے میں نہیں آیا. یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے. سیدی غوث اعظم خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے علم پڑھا. یہ بھی بات کسی کسی میں پائی جاتی ہے. فرماتے میں نے علم پڑھا اور پڑھتا چلا گیا، پھر ایک وقت آیا کہ جس استاد سے میں نے علم پڑھا تھا بعد میں ان استادوں نے مجھ سے علم حاصل کیا ہے. اللہ نے وہ فضل و کمال عطا فرمایا کہ جب گفتگو فرماتے تھے تو وہ دریا بہا دیا کرتے تھے علم اور معرفت کے. ایک موقع پر گفتگو فرما رہے تھے، تفسیروں پر تفسیریں، تفسیروں پر تفسیریں بیان کرتے چلے گئے. کئی اقوال بیان کرنے کے بعد جب علم والوں کی تشفی ہو گئی، علم والوں کو علم کے جواہر اور موتی مل گئے بلکہ اوقات سے زیادہ دے دیے، تو اس کے بعد سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا
کہ اب ہم قال سے حال کی طرف آتے ہیں. اب یہ جو ہم نے قال اللہ وقال رسول کیا، ہم نے جو اقوال آپ کے سامنے بیان کیے، آپ نے سنے، اب ہم قول سے حال کی طرف آتے ہیں. اور اتنا فرمایا اور ایک نعرہ لگایا اللہ کے پاک نام کا، تو لوگوں پر ایسا وجد طاری ہو گیا، ایسا وجد طاری ہو گیا کہ اس میں سے ایک بڑی تعداد میں لوگ بے ہوش ہو گئے. کئی لوگوں نے اپنے گریبان چاک کر لیے اور جنگلات کی طرف چلے گئے. ایک وجد کی کیفیت میں کئی لوگ بے ہوش ہو گئے اور مجمع پورا رونے لگا. اور کئی بار تو آپ کے مجمع میں کئی لوگوں کی لاشیں اٹھائی جاتی تھی، وہ آپ کے حال کا وہ ادراک کر کے برداشت نہ کر پاتے اور وہیں پر وصال کر جاتے. آپ کی مجلس سے کئی لاشیں اٹھائی جاتی تھی. یہ آپ کے حال کی کیفیت. یہ جب توجہ فرماتے تو کیفیت یہ ہوا کرتی. تو اللہ جس کو نواز دے. آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کو یہ کب پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت کے درجے پر فائز فرمایا ہے؟ آپ کو کب پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ولایت کے درجے پر فائز فرمایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بچپن میں جب مدرسے جاتا تھا تو نورانی مخلوق فرشتے میرے آگے آگے چلتے تھے اور میں ان کا اعلان سنتا تھا. وہ اللہ کے فرشتے اعلان کرتے تھے، لوگوں اللہ کے ولی کو راستہ دے دو، اللہ کے ولی کو راستہ دے دو. تو بچپن میں ہی میں یہ اعلان فرشتوں کی زبان سے سنتا تھا کہ وہ لوگوں میں اعلان کرتے تھے کہ لوگوں اللہ کے ولی کو راستہ دے دو. تو میں نے بچپن میں ہی جان لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت کے درجے پر فائز فرمایا. اللہ جس کو نوازے. آج دو خاص باتیں میں حضرت کی شخصیت کے حوالے سے گزارش کرنا چاہوں. اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کی تقسیم ہے، جس کو جو چاہے عطا فرما دے. وہ چاہے تو ابو جہل کے بیٹے کو اسلام کی دولت دے دے اور باپ اسلام نہ لا سکے. وہ چاہے تو روم سے صہیب رومی مسلمان ہو کر آ جائیں اور روز سامنے آ کر مخالفت کرنے والا ابو جہل، ابو لہب، یہ دیکھنے کے باوجود بھی اسلام قبول نہ کرے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. وہ جس کو جو چاہے نواز دے، اس کی تقسیم ہے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ کریم نے نوازا ہے، سبحان اللہ. میری اور آپ کی اوقات ہی کیا ہے؟ ہماری کچھ بھی اوقات نہیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے اوقات عطا فرمائی، علم عطا فرمایا، سمجھ عطا فرمائی، وہ سارے حیران ہیں. وہ سارے حیران ہیں. جو ان کے زمانے میں تھے وہ بھی، جو ان کے زمانے کے بعد ہوئے وہ بھی، اور جو ان سے پہلے تھے اور جن کو اطلاع دی گئی، جو پہلے تھے اور ان کو اطلاع دی گئی کہ اللہ کا ایسا ولی جلوہ گر ہوگا، اس کی شان یہ ہوگی، وہ بھی حیران تھے کہ کس شان سے اللہ کریم نے ان کو نوازا ہے. حضور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ علم اور ولایت دونوں میدانوں کے برابر شہسوار ہیں، برابر. حضور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، سیدی عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی. علم ان کی ایک شان تو ہے ہی، اللہ نے علم کے ساتھ ان کو بے پناہ کرامتیں عطا فرمائی. پھر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی کرامتیں عطا فرمائی، اتنی کرامتیں عطا فرمائی، جیسے بارش کے قطروں کو اور درخت کے پتوں کو اور ریگزار کے ذروں کو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا.
سیدی غوث اعظم کی کرامتوں کو بھی شمار نہیں کیا جا سکتا. اللہ نے ایسی کرامتیں عطا فرمائی. یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے, ان کی کرامتیں سب اپنی جگہ پر ہیں. یعنی میں ایک کرامت آپ کو ان کی اور بھی گزارش کر دوں, اس کے بعد وہ دو باتیں جو میں اسپیشلی آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جو ان کی زندگی میں بڑی خوبصورت ہے, بہت زیادہ خوبصورت ہے, بہت زیادہ. ان کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ ایک شخص نے یہ آ کر بیان دیا کہ حضور وہ فلاں قبرستان ہے اور فلاں قبرستان میں سے ایک قبر میں سے کچھ عجیب و غریب چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں. اللہ کی مشیت ہے, جس کے لیے جو چاہے ظاہر فرما دے. کبھی اچانک کوئی قبر اللہ کی مشیت سے کھل جاتی ہے اور لوگ دیکھتے ہیں تو اسلام کی طرف آتے ہیں. اللہ کی مشیت ہے, وہ ایمان کی طرف آتے ہیں. جو مسلمان ہوتے ہیں وہ توبہ کرنے کی طرف آتے ہیں. اللہ معافی, اللہ ہمیں بھی ایسی اچھی موت عطا فرما. وہ کیا, وہ جیسے کبھی کسی کی قبر کھلتی ہے تو پورا گاؤں, پورا شہر اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس اللہ کے بندے کو انتقال کیے ہوئے 10 سال گزر گئے, 20 سال گزر گئے, 30 سال گزر گئے. ہم نے خود دیکھا کہ ہمارے سامنے ان کا انتقال ہوا اور آج قبر کھلی ہے تو ماشاءاللہ بدن بھی سلامت ہے اور کفن بھی سلامت ہے. ایسا ہے نہیں ہے, ہے. کئی غیر مسلم مسلمان ہو جاتے ہیں اور جو مسلمان ہوتے ہیں ادھر ادھر گناہوں میں پڑے ہوتے ہیں, وہ توبہ کرنے کی طرف آ جاتے ہیں. یہ اللہ کی مشیت ہے, اللہ کی مشیت. جیسے اللہ کی مشیت یہ ہوئی تھی کہ 2 صحابہ کرام کی قبریں کھل گئیں, بلکہ کھلی نہیں تھی, کھولی گئی. بار بار وہاں یہ خواب آ رہا تھا کہ یہاں ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے, ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے, ہماری قبریں یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کی جائیں. ایک بار خواب دیکھا, پھر دوسری بار خواب دیکھا, پھر تیسری بار خواب دیکھا تو وہ پریشان ہو گیا. تو اس نے پھر مفتی اسلام کو بلایا, مشورہ کیا. اس نے کہا بار بار اس خواب کا آنا تو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ کوئی بات تو ہے کہ فلاں صحابی کی قبر سے یہ پیغام آ رہا ہے کہ وہاں پانی آ رہا ہے. حالانکہ پانی تو بہت دور ہے, ساحل تو بہت دور ہے, لیکن بار بار خواب میں مجھے آ رہا ہے کہ یہاں سے قبر کہیں اور منتقل کی جائے, ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے. فیصلہ ہوا کہ قبر کھولی جائے گی, 2 صحابی کی قبر کھولی جائے گی. یہ آن دی ریکارڈ بات ہے, آن دی ریکارڈ بات, ویڈیو بھی بنی ہے اس کی. حج کا مہینہ تھا, فیصلہ کیا گیا عرب میں کہ قبر کھولی جائے, ساری دنیا جمع ہو رہی ہے. تو پیغام آیا کہ ابھی قبر کشائی نہ کی جائے, ابھی حج کا موسم ہے. سارے حاجی یہ چاہتے ہیں کہ یہ دن گزر جائیں تو وہ بھی آ کے صحابہ کرام کی قبریں دیکھیں کہ جو کھولی جا رہی ہے, تو ان کے مبارک بدن نکالے جائیں گے تو وہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں. پھر جرمن فلم انڈسٹری نے یہ کہا کہ ہم پوری ویڈیو بنائیں گے اور بڑی اسکرینوں پہ دکھائیں گے. بڑی اسکرینیں لگائی گئیں, حج کا موسم گزرنے کا انتظار کیا گیا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی موجودگی میں, مسلم نن مسلم سب کی موجودگی میں, جب سبحان اللہ کئی 100 سال کے بعد جب صحابہ کرام کی وہ مبارک قبریں کھولی گئیں تو خدا کی عزت کی قسم ہے ان کے کفن بھی سلامت تھے, ان کے بدن بھی سلامت تھے, اور جسم میں ایسا ہی تھا جیسے زندوں کے جسم میں خون گردش کرتا ہے. ایک صاحب نے انگلی لگا کر جب ہٹایا تو جیسے زندے کو لگائیں تو خون ہٹ جاتا ہے,
اور انگلی ہٹائیں تو خون دوبارہ واپس آ جاتا ہے. صحابہ کرام دونوں کے وجود ایسے ہی صحیح سلامت ان کی قبروں میں موجود تھے. اللہ جو دکھانا چاہے. کئی غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا تھا، ریکارڈ میں موجود ہے. کئی غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا تھا، اور کبھی اس کے برخلاف بھی اللہ دکھاتا ہے تاکہ لوگ ڈر جائیں اور سمجھیں کہ آخرت کوئی چیز ہے. کبھی کسی کی قبر کھلتی ہے نعوذ باللہ تو مختلف جانور اور مخلوقات اس میں سے نظر آتے ہیں. کبھی اژدہا ہے، کبھی کچھ اور ہے، کبھی کوئی اور منظر ہے، کبھی چہرہ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے نعوذ باللہ. عجیب کیفیت ہوتی ہے، اللہ سبوں کی حفاظت فرمائے. تو سیدی غوث اعظم کے پاس ایک صاحب آئے، عرض کی کہ فلاں قبرستان کی ایک قبر سے مستقل چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں، مختلف آوازیں. تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ سوالات کیے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص تمہارے علم کے مطابق کبھی ہماری مجلس میں کبھی آیا ہے؟ ہم جو مجلس لگاتے ہیں کبھی ہماری مجلس میں آیا؟ کہا حضور اس کا پتہ نہیں. کیا وہ جس کی قبر سے آوازیں آ رہی ہیں وہ کبھی ہمارے مدرسے کے سامنے سے گزرا ہے؟ کہا حضور اس کا پتہ نہیں. اس طرح آپ نے چند سوالات کیے. انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا، ہمیں علم نہیں. پھر تھوڑی دیر آپ نے توقف کیا، آنکھیں بند کی، اور پھر آنکھیں کھولنے کے بعد ارشاد فرمایا اللہ کا فضل ہے، جا کے دیکھ لیا جائے. وہ جس عذاب میں گرفتار تھا اللہ تعالیٰ نے میری برکت سے اس کے عذاب کو دور فرما دیا. عالم برزخ، یہ عالم دنیا، وہ عالم آخرت، وہ برزخ قبر کا عذاب ہے. تھوڑا توقف کرنے کے بعد ارشاد فرماتے کہ جا کے دیکھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میری برکت سے اس کے عذاب کو دور کر دیا ہے. شکایت جو لے کر آئے تھے جب وہ واپس گئے تو جا کر مشاہدہ کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ واقعی جو آوازیں پہلے اس قبر سے آتی تھی حضور غوث اعظم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس قبر والے کو سکون عطا فرما دیا، عذاب دور ہو گیا. بے شمار کرامتیں. میں جو دو باتیں اسپیشلی کہنا چاہ رہا ہوں. ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ جب کسی کو بنانا چاہتا ہے نا تو اتنے خوبصورت انتظامات کرتا ہے کہ میں قربان جاؤں اپنے مولا کی مہربانیوں کے. جب کسی کو بنانا چاہتا، سیدی غوث اعظم کو اللہ بنانا چاہتا تھا. جس کے پاس جو ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا دیا ہوا. غوث اعظم اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے دیگر بندوں کی طرح. ہم انہیں اللہ کا نیاز مند مانتے ہیں، اللہ کا محتاج بندہ مانتے ہیں، لیکن اللہ کا پیارا مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں، ولیوں کا سردار مانتے ہیں جو ساری دنیا مانتی ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے خود ولایت کے تاج عطا فرمائے وہ سب مانتے ہیں کہ ہم سب میں جو ولایت کا تاج اور قطبیت کا تاج اللہ نے سب میں جو بڑے ہیں اور جن کے سر پہ قطبیت کا تاج ہے وہ سیدی غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ جس کو بنانا چاہے. اب میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ حضرت غوث اعظم کو بنانا چاہتا تھا؟ وہ اس طرح، ایک تو پرورش ہوتی ہے ماں باپ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے فضل سے ہوتی ہے. کچھ بھی اللہ کے فضل کے بغیر نہیں ہے. آپ کے پاس، میرے پاس، دنیا کے پاس، ولیوں کے پاس، نبیوں کے پاس، تمام نبیوں کے سردار میرے آقا کے پاس، جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. کسی کا ذاتی نہیں، اللہ کا دیا ہوا. اللہ جس سے محبت کرتا ہے
اس کو بناتا کس طرح ہے. چنانچہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, اسپیشلٹی دیکھیے, اللہ کیسے تیار کر رہا ہے. 4 سال کی عمر ہے, 4 سال کی, 4 سال کی عمر ہے. یہ چیز آپ کو ولیوں میں ملے گی. ابھی کئی مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں, لیکن ابھی میں چاہتا ہوں سیدی غوث اعظم کی ذات سے آگے نہیں جاؤں, ادھر ہی پڑھا رہا ہوں. 4 سال کی عمر ہے سیدی غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ کی. والد صاحب مدرسے لے کر گئے, پہلا دن ہے. والد صاحب اپنے بیٹے عبد القادر, حضرت کا نام عبد القادر, ان کو لے کے مدرسے گئے. 4 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ یہاں تو کوئی بھی بچہ ہے نہیں جو 4 سال میں دکھاؤں, چھوٹا سا بچہ 4 سال. ویری فرسٹ ڈے مدرسے میں پہنچے, استاد نے بسم اللہ پڑھائی اور چاہتے تھے کہ آگے سبق دیں. اب اللہ کا انتظام اور اللہ کا فضل دیکھیے, ایسا ہوتا نہیں ہے, ایسا ہوتا نہیں, لیکن اللہ کا اہتمام, اللہ کی تربیت, جیسے اس نے اپنے محبوب کی تربیت فرمائی تھی, اپنے محبوب کے غلاموں کی تربیت اللہ کیسے فرما رہا ہے. 4 سال کی عمر ہے, استاد نے بسم اللہ پڑھائی. سیدی غوث اعظم نے 4 سال کی عمر میں استاد کے پیچھے بسم اللہ پڑھی, لیکن چپ نہیں ہوئے. سیدی غوث اعظم نے بسم اللہ کے بعد 18 پارے زبانی اپنے استاد کو سنا دیے. یہ انتظام ہے, یہ حادثہ نہیں ہے, یہ انتظام ہے. حادثہ تو اچانک ہو جاتا ہے اور حادثات ایسے نہیں ہوتے. یہ انتظام ہے اللہ کا. یعنی کتنا خوبصورت انداز ہے میرے مولا کا کہ جس کو بڑا بنانا ہے اس کی تربیت کیسی فرماتا ہے. 4 سال میں 18 پارے. جب استاد نے 18 پارے سن لیے تو کہا شہزادے آگے پڑھے. عرض کی حضور مجھے 18 ہی یاد ہیں. پوچھا یہاں آنے سے پہلے آپ نے 18 پارے کہاں یاد کیے, کس مدرسے میں؟ استاد پوچھتے ہمارے پاس آنے سے پہلے کہاں تھے, پہلے کس سے پڑھا؟ تو پوچھا 18 پارے کہاں یاد کیے؟ تو کہا میں نے 18 پارے اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں, ان کے شکم میں رہ کے میں نے 18 پارے یاد کیے. میری والدہ بھی 18 پاروں کی حافظہ ہے. میری والدہ بھی 18 پاروں کی حافظہ ہے. تو وہ کام کے دوران میری والدہ کی عادت ہے کہ کام کرتی جاتی ہے اور زبان سے اللہ کا پاک کلام پڑھتی جاتی ہے. میں نے اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں رہ کر سن کر میں نے 18 پارے وہیں یاد کیے. 4 سال کی عمر. اللہ کا انتظام دیکھیں. اور آپ 18 پارے پہ رکے نہیں. 18 پارا تو اس دنیا سے یاد کر کے آئے تھے, باقی پارے 12 پارے آپ نے استاد کے سامنے رہ کر کے یاد کیے ہیں. آپ حافظ قرآن تھے, آپ حافظ قرآن تھے. دوسری بات, انتظام دیکھیے گا, صرف انتظام دیکھیے گا اللہ کا کہ کس طرح وہ اپنے چہیتوں کے لیے انتظام فرماتا ہے, جس سے وہ پیار کرتا ہے, پھر کیسے اس کی حفاظت فرماتا ہے, کیسے اس کی تربیت فرماتا ہے. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے خود, اور سیدی غوث اعظم اصدق الصادقین ہے, سچوں میں سے بہت بڑے سچے. ان کی سچائی کے واقعات تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ ان کے صرف سچ بولنے کی وجہ سے 40 بڑے بڑے ڈاکوؤں نے سچی توبہ کر کے اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے ولایت کے تاج حاصل کیے تھے. 40 ڈاکو عام آدمی نہیں ہوتا. اگر آپ اللہ نہ ملائے کسی کو ڈاکو,
اگر وہ ملے تو آپ سے محبت سے ملے. بڑے سخت دل ہوتے ہیں یہ, بڑے سخت دل ہوتے ہیں. گردن کاٹ دینا ان کا تو روز کا کام ہوتا. وہ کچے کے ڈاکو, پکے کے ڈاکو, آپ تو سنتے پڑھتے رہتے. اس کو اٹھا کے لے گئے, اس کا ہاتھ کاٹ دیا, اس کا پیر کاٹ دیا. 40 ڈاکو. اور سیدی غوث اعظم کا قافلہ لٹ گیا, قافلہ لٹ گیا ہے. لیکن صرف آپ کی سچائی, آپ کی سچائی اس نے حیران کر دیا, تمام ڈاکوؤں کو حیران کر دیا کہ اس عمر میں اتنا سچ کہ لوگ تو مال بچانے کے لیے جان تک دے دیتے ہیں, ایمان کا سودا کر لیتے ہیں, لیکن بار بار تلاش کرنے کے باوجود اس کے پاس سے کچھ نہیں مل رہا, لیکن پھر بھی یہ پوچھنے پر کہتا ہے میرے پاس اشرفیہ ہیں, میرے پاس اشرفیہ ہیں, میرے پاس سونے کے سکے ہیں. 40 غالباً فرمائے 40 میرے پاس سونے کے سکے ہیں. اب جو آئے سمجھے بچہ ہے, شاید ڈر گیا ہے, جان بچانے کے ڈر سے شاید یہ کہہ رہا ہے میرے پاس بھی ہیں, میرے پاس بھی ہیں. ڈر گیا ہے شاید. ایک ڈاکو نے پوچھا بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا 40 اشرفیہ ہیں میرے پاس. اس نے سمجھا کہ بچہ ہے, ڈر کے ہاں ہاں کر رہا ہے. دوسرے نے پوچھا, کئی لوگوں نے پوچھا ڈاکوؤں نے, اور ہر بار غوث اعظم کہے میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں. تو پھر وہ لوگ ڈاکوؤں کے سردار کے پاس گئے, کہا بچہ ہے, جو پوچھتا ہے کہتا ہاں ہے. تو پھر ڈاکوؤں کا سردار پوچھتا ہے کہ تیرے پاس ہیں کیا؟ کہا ہے میرے پاس. کہا کہاں ہے؟ کہا میری ماں نے چلتے سمے میری صدری میں اندر جو جسم سے چپکی ہوئی بنیان ٹائپ کی چیز ہے, اس میں میری ماں نے حفاظت کے لیے اندر سی دیے ہیں, اندر سی دیے. وہ حیران ہو گئے کہ اس تک تو کسی کا ہاتھ نہیں پہنچا, کوئی تجھے تلاشی بھی نہیں کر رہا تیری, پھر بھی تو کہہ رہا ہے پوچھنے پر ہے, پھر بتا بھی رہا ہے کہاں ہے. ہم تک تو, ہم میں سے تو کوئی پہنچ نہیں پایا. تو دیکھا تو واقعی تھے, جتنے بتائے اتنے ہی تھے. تو ڈاکوؤں کا سردار حیران ہو کے پوچھتا ہے تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ ہم تو سب کو لوٹ چکے تھے, تو تم نے بچے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ عمر بتا دوں کیا ہے, آج سفید داڑھی ہو جاتی ہے, لوگ جھوٹ بول کے نہیں شرماتے, اور خواجہ صاحب کی دیگ پکاتے ہیں, غوث اعظم کے نام کی دیگ چڑھاتے ہیں, محبت کا اظہار کرتے ہیں. ارے محبت کا اظہار ایسے کرو نا کہ میرے غوث اعظم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, آپ بھی چھوڑ دو نا. عمر 18 سال, 18 سال. اس عمر میں نوجوان مستیوں میں گم ہوتا ہے. 18 سال عمر ہے بس. کہا جھوٹ کیوں نہیں بولا جبکہ ہم میں سے کسی نے بھی تیری تلاشی نہیں لی, اور جب بھی تو نے کہا میرے پاس ہے تو کسی نے تجھے نہیں دیکھا, لیکن ہر بار تو یہ کہتا رہا میرے پاس ہے, اور اب دکھا بھی رہا ہے کہ تیرے پاس ہے, تو جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ ارشاد فرمایا میری ماں نے مجھے چلتے ہوئے نصیحت کی تھی, عبد القادر کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا, ہمیشہ سچ بولنا. اور میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا, ماں تیرا بیٹا عبد القادر کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں. ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دی وائس. انسان کا عمل اس کی باتوں سے زیادہ اثر کرتا ہے. جب بھی آپ ولیوں کو دیکھتے ہیں وہ بات کم بھی کرے یا نہ بھی کرے, کوئی تھوڑی دیر بھی ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اسے اللہ یاد آ جاتا ہے, چونکہ وہ سچے ہوتے ہیں, پیور ہوتے ہیں, دھوکے باز نہیں ہوتے.
اندر باہر ایک جیسے ہوتے ہیں. فرمایا کہ میں اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ وفا کر رہا ہوں. اس بات میں اور آپ کے اس انداز میں اتنا اثر تھا کہ پورا لشکر ڈاکوؤں کا جو سردار کو ملا کے 40 تھے، انہوں نے ہمیشہ کے لیے ڈکیتی سے توبہ کی، اور ایسی توبہ کی کہ سیدی غوث اعظم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 40 کے 40 کو ولایت کے تاج عطا فرمائے، ولی بنایا اللہ نے ان کو. ایسی پیور توبہ کی، پیور. ڈاکو تھے تو پیور، صرف ڈاکو تھے، اور جب توبہ کی تو صرف سچے مسلمان تھے. بس اللہ نے ولایت عطا فرمائی. زمانے کے شیوخ نے لکھا، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوا جو دوبارہ گناہ کی طرف گیا ہو. 40 کے 40 کو اللہ تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی. سچے ایسے تھے سیدی غوث اعظم رضی اللہ. اللہ کا انتظام میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اللہ کا انتظام، اللہ انتظام کیسے فرماتا ہے. سیدی غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں خود کہ جس طرح بچے کھیلتے ہیں، کوئی کچھ کھیلتا ہے، کوئی کچھ کھیلتا ہے. اس زمانے میں بھی بچے آخروٹ سے کھیلتے تھے. تو ارشاد فرمایا کہ جس طرح بچے کھیلتے ہیں، میں کبھی بھی کھیل کی طرف نہیں گیا. بات سادہ سی ہے لیکن بہت مشکل بات ہے. یہ کون سا بچہ ہے جو نہیں کھیلتا؟ ہر بچہ کچھ نہ کچھ کھیلتا ہے. آج کے بچے موبائل سے کھیلتے ہیں، کوئی کرکٹ کھیلتا ہے. ہر زمانے کے اپنے کھیل ہوتے ہیں، لیکن کمال ہے سیدی غوث اعظم اپنے اس مخصوص زمانے میں جب لوگوں کی ہدایت کا کام کر رہے ہیں، سب کے سامنے فرما رہے ہیں کہ جس طرح بچے کھیلتے ہیں، میں بچپن میں بھی کبھی کھیل کی طرف نہیں گیا. کیسے نہیں گئے؟ اللہ کی تربیت. اللہ نے اس طرف جانے ہی نہیں دیا. اللہ تربیت فرماتا، بغیر ماں باپ کے بھی تربیت فرماتا، وہ جس کو پسند کر لے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول بیٹھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے. ایک شخص آیا، اس نے اللہ کے نبی سے ایک بات کی اور بہت زیادہ مختصر لفظوں میں بات پوری کر دی. اس کو فن کہتے ہیں، فن، کہ تھوڑے الفاظ اور بات زیادہ، مضمون زیادہ، الفاظ کم. ابو بکر صدیق اکبر حیران ہو گئے، اتنا فصیح بندہ. اس نے بات کر دی. اب بات کرنی تھی اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی نے اس سے بھی مختصر الفاظ میں اس سے زیادہ بڑی بات کر دی جو ابو بکر صدیق اکبر کو بھی سمجھ نہیں آئی. اتنی ہائی کلاس. تو ابو بکر صدیق اکبر حیران رہ گئے. عرض کی یا رسول اللہ، اس نے آپ سے مختصر لفظوں میں ایک بڑی بات کی اور آپ نے اس سے بھی زیادہ اچھے انداز میں اور مختصر لفظوں میں اس سے بھی زیادہ کمال کی گفتگو کر دی. یا رسول اللہ، آپ نے یہ چیز کہاں سے سیکھی؟ فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی. ابو بکر، یہ سب کچھ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. ہائے، یہ سب کچھ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. اللہ جس کو پسند کر لے. ایک بزرگ ہوئے ہیں، ان کو نہ ایک حرف
لکھنا آتا تھا، نہ ایک حرف پڑھنا آتا تھا، نہ ایک حرف لکھنا آتا تھا، نہ کوئی حرف پڑھنا آتا تھا، کچھ نہیں. یہ الف ہے یا با ہے، نہیں، کبھی نہیں پڑھا، کہیں نہیں پڑھا. سبحان اللہ العظیم. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک خاص علم لدنی جو اللہ اپنے مخصوصوں کو عطا فرماتا، مخصوصوں، علم لدنی اللہ دل میں ڈال دیتا ہے. ایک حرف بھی ان کو پڑھنا نہیں آتا، ایک حرف بھی لکھنا نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں علم کے ایسے سمندر ڈالے ہوئے تھے کہ قرآن کی تفسیر جو صرف باکمال علماء کا کام ہے، باکمال، ہر ایک کا کام نہیں ہے. وہ سینکڑوں میں کوئی ایک ہو تو ہو، سینکڑوں میں علماء جو سینکڑوں علماء، ان میں سے کوئی ایک تفسیر لکھنے کے قابل ہوتا ہے. انہوں ایک حرف بھی پڑھنا نہیں جانتے، ایک حرف بھی لکھنا نہیں جانتے، کبھی مدرسہ نہیں گئے، کبھی استاد کے سامنے نہیں بیٹھے، لیکن اللہ نے جب دینا چاہا تو اتنا دیا کہ بڑے بڑے تفسیر لکھنے والے جب تفسیر لکھنے میں اٹک جاتے تو ان کے پاس آتے یہ سوچ کر کہ ہم نے ساری کتابیں دیکھ لی، کہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ساری کتابیں ہم نے پڑھ لی، اس سے پوچھا اس سے پوچھا، مسئلہ حل نہیں ہو رہا. ان کے پاس آتے، مسکرا کے ایسا جواب دیتے کہ تفسیر کی تفسیر ہوتی اور علم باطن کا اظہار ہو جاتا. حل کر دیتے. نام بتا دیتا ہوں، حضور سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی، عبدالعزیز دباغ رضی اللہ، ایک حرف بھی پڑھ نہیں پاتے تھے، لیکن یہاں موجود تھا، سینے میں موجود تھا. لوگ پیشانیوں پہ بل لے کر آتے، یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ آپ مسکرا کے جواب دے دیتے، فرماتے اس کا معنی یہ، حیران ہو جاتے، یہ اللہ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے اور جتنا چاہے عطا کر دے. اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے. تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کبھی بھی جس طرح بچے کھیلتے ہیں، میں کبھی بھی کھیلنے کی طرف نہیں گیا. یہ اللہ کی تربیت ہے، اللہ جس کو پسند کر لے. اس پر سینکڑوں مثالیں ہیں، میں آپ کے سامنے ابھی بھی پیش کر سکتا ہوں. اللہ جس کو پسند کر لے پھر اپنی تربیت میں، خاص تربیت میں لے آتا ہے، اس کی پھر تربیت فرماتا ہے. ایک اور تربیت کا نمونہ دیکھیے. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک گائے آگے آگے جا رہی تھی، ایک گائے آگے آگے جا رہی تھی. میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں. میں بچہ تھا تو بس یہ ایک بار ایسا ہوا ہے، ورنہ کبھی بھی میں کھیلنے کی طرف نہیں گیا. بچے بلانے بھی آتے تھے، عبد القادر چلیں کھیلنے چلیں، تو میں منع کر دیتا کہ میں نہیں کھیلتا ہوں، میں نہیں کھیلتا ہوں. عجیب بات ہے، میں نہیں کھیلتا ہوں. بچے تو کھیلتے ہیں، آپ نہیں کھیلتے. بچے چلے جاتے کہ یار یہ کھیلتا ہی نہیں. تو ارشاد فرماتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک گائے آگے جا رہی تھی. اب اللہ کی تربیت سمجھا رہا ہوں، دو باتیں حضرت کی زندگی میں خاص جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک بات ابھی عرض کر رہا ہوں. اللہ کی تربیت، اللہ جس کو اپنی تربیت خاص میں لے لے.
اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں بھی لے لے. ہم تیرے محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں. تجھ سے کون پوچھنے والا ہے، تو جس کو چاہے نواز دے. اللہ ہمیں بھی اپنی تربیت میں لے لے خاص. فرمایا بس یہ ایک موقع تھا کہ پہلی بار میں گائے کے پیچھے گیا ہوں اور میں نے چاہا کہ میں اس کی دم کو ہاتھ لگاؤں. تو جاتی بھی گائے رکی ہے، میں اس کے پیچھے چلا تھا بھی، جاتی بھی گائے رکی ہے، اور اس نے میری طرف رخ کیا اور گائے نے میری طرف رخ کر کے کہا عبد القادر تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. فرمایا میں رک گیا. یہ اللہ کی تربیت ہے، یہ اللہ کی تربیت ہے. جس کو وہ پسند کر لینا کمال ہے، پھر کمال ہے. اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، پھر وہ ضائع نہیں ہونے دیتا. گائے کی زبان سے کہلوا دیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے درخت سے کہلوایا اے موسیٰ اخلع نعلیک فإنک بالوادی المقدس طویٰ. موسیٰ اپنی چپلیں آپ اتار دیجئے، آپ ایک مقدس وادی طویٰ میں داخل ہو گئے ہیں اور میں آپ کا خدا آپ سے کلام کر رہا ہوں. آواز درخت سے آئی، آواز درخت سے آئی. تو وہ جہاں سے چاہے اپنے بندے کی تربیت کا انتظام کر دے، اس کی نصیحت کا انتظام کر دے. بادشاہ حقیقی ہے، یہ اللہ کی تربیت. تو سیدی غوث اعظم کی زندگی میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ کہ اللہ نے ان کو اپنی مخصوص تربیت میں رکھا تھا. مخصوص تربیت. 18 سال کی عمر میں ماں کو چھوڑ کے، یہ 2 بھائی ہیں. والد کا انتقال بچپن میں، اور ایک بھائی ہے، بھائی کا انتقال جب بھائی جوان تھے تو جوانی میں ہو گیا. ایک ماں ہے، 18 سال کی عمر ہے. جتنے علوم تھے علاقے میں غوث اعظم نے پڑھ لیے، حفظ کر لیا، دین کی کتابیں پڑھ لی، اور اتنی پڑھی کتابیں کہ اس جیلان بستی میں کوئی ایسا استاد نہیں چھوڑا جو پڑھا سکتا ہو غوث اعظم کو اور غوث اعظم نے ان سے پڑھانا ہو. پڑھتے گئے، پڑھتے گئے. آج گدیاں سنبھالنے والے علم سے دور ہیں، غوث اعظم کا نام لینے والے علم سے دور ہیں. غوث اعظم تو علم کی طرف دوڑتے گئے، حتیٰ کہ جیلان کی پڑھائی مکمل کر لی. ایک قافلہ جا رہا تھا بغداد، تو غوث اعظم نے اپنی والدہ سے عرض کی امی جان اگر آپ اجازت دیں تو میں اس قافلے کے ساتھ بغداد چلا جاؤں. آپ جانتی ہیں کہ جتنا علم تھا سب میں نے پڑھ کے مکمل کر لیا، میں اور پڑھنا چاہتا ہوں تو میں بغداد چلا جاؤں. اس ماں کو بھی سلام ہے اور سیدی غوث اعظم پر بھی کروڑوں سلام ہے کہ علم کے شوق میں 18 سال کی عمر میں اپنی والدہ ماجدہ کو چھوڑ کر، قافلے میں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، سارے اجنبی ہیں. غوث اعظم ان اجنبیوں کے ساتھ اپنی ماں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. مانے جاتے ہوئے جہاں بہت ساری دعائیں دیں، گلے سے لگایا ہوگا، چوما ہوگا، جتنا پیار اس وقت دے سکتی ہوں گی دیا ہوگا، لیکن ساتھ میں ایک جملہ یہ بھی کہا تھا عبد القادر میں تجھے بھیج رہی ہوں بیٹے، میں سمجھتی ہوں کہ اب دنیا میں میری تیری ملاقات نہیں ہوگی میرے بچے،
اب ہم میدان قیامت میں ہی ملاقات کریں گے. ماں بھی تو اللہ کی ولیہ تھی نا. والدہ کا نام ہے فاطمہ، والدہ کا نام ہے فاطمہ اور والد کا نام ہے موسیٰ. حضرت موسیٰ، حضرت فاطمہ. باپ بھی اللہ کا ولی اور ماں بھی اللہ کی ولیہ. حلال کھانے کا اپنا اثر ہے دوست، جیسے حرام کھانے کا اپنا اثر ہے. حلال کھانے کا اپنا اثر ہے. بہت مال حرام کا جمع کر بھی لیا تو کیا، اگر اولاد بری نکل گئی تو یہ مال بھی آپ کو خوشی نہیں پہنچا سکے گا. لیکن غریب ہیں، جھگی میں رہتے ہیں، لیکن اولاد ایسی فرما بردار ہے کہ آپ دروازے پر آتے ہیں اور آپ کی اولاد آپ کے ہاتھ سے ٹفن لے لیتی ہے، آپ کا بیگ لے لیتی ہے، آپ کا پسینہ پوچھتی ہے، آپ کو پانی دیتی ہے، آپ کے جوتے اتارتی ہے، آپ کے پیر دباتی ہے، آپ کو کھانا لا کے دیتی ہے. آپ کی اولاد آپ کا خیال کرتی ہے. اگر ایسی اولاد مل گئی تو جھگی بھی محل سے اعلیٰ ہے. اور یہ حلال سے ہوتا ہے دوست، حلال سے ہوتا ہے، حرام سے نہیں ہوگا. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے اپنے بچے کی دوسری بات، پہلی تو اللہ کی تربیت اور جو دوسری بات کرنی، ماں. حضور سیدی غوث اعظم کی والدہ نے تو ایک ایسا رول ماڈل پیش کیا ہے ساری امت کی عورتوں کے لیے کہ کمال ہے. آج ہی میری خاتون سے بات ہو رہی تھی ان کے بچے کو لے کر. آپ ہی لوگ دیکھ لیا کریں، میں کیا کروں، میں کیا کر سکتی ہوں، اس کے والد نہیں ہے. تو میں نے کہا میری بہن، ہمارے مدرسے میں آپ کا بچہ 5 گھنٹے پڑھتا ہے، ہم سے جو ہوگا ہم کریں گے. فیس کا مسئلہ تھا، میں نے کہا پریشان مت ہو، فیس ہم دیں گے انشاءاللہ، آپ پریشان نہیں. بورڈ کی فیس جاتی ہے، ویسے تو دعوت اسلامی فیس نہیں لیتی، لیکن ایگزامینیشن بورڈ کی فیس ہوتی ہے. ہم نے کہا وہ ہم دیں گے، کتاب ہم دیں گے، سب کچھ. لیکن ہمارے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اپنے بچے کی تربیت کرنی پڑے گی. ہمارے پاس 5 گھنٹے ہوتا ہے آپ کا بچہ، آپ کے پاس 19 گھنٹے ہوتا ہے. انہوں نے کہا اس کا والد نہیں ہے، اس کا باپ نہیں ہے، میں کیا کر سکتی ہوں. میں نے کہا آپ دنیا میں ایک واحد خاتون نہیں ہے کہ جس کا شوہر دنیا سے چلا گیا ہو. دنیا میں ایسی ہزاروں عورتیں ہیں جن کا شوہر نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ دنیا ان کو دیکھ کر سلامی دیتی ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مسئلہ دنیا میں صرف آپ کے ساتھ ہے. میں تو ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں کہ جس کی ماں بھی دنیا سے چلی گئی، جس کا باپ بھی دنیا سے چلا گیا، لیکن اس کی تربیت شاہکار ہے. سیدی غوث اعظم کے والد بھی بچپن میں دنیا سے چلے گئے، لیکن ماں نے وہ تربیت فرمائی کہ کمال ہے. 18 سال کے نوجوان بیٹے کو جبکہ شوہر دنیا سے جا چکا ہے، 18 سال کے نوجوان بیٹے کو صرف پڑھنے کے لیے اپنے سے جدا کر دینا، وہ بھی ایسے بیٹے کو جو ماں کے لیے جان دیتا ہو. اولاد بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جو ماں باپ کے لیے جان دیتی ہے اور ایک وہ جو ماں باپ کے جان پر عذاب ہوتی ہے. اللہ بچائے ایسی اولاد سے. غوث اعظم اپنے ماں باپ پر جان دیتے تھے، قربان ہوتے تھے. ایسی اولاد کو دور کرنا آسان نہیں تھا، لیکن سلام ہے غوث اعظم کی والدہ صاحبہ کو. 18 سال کی عمر میں بیٹے نے کہا اور پڑھنا چاہتا ہوں، چلا جاؤں. ماں نے ہمیشہ کے لیے بھیج دیا. جانتی تھی کہ پھر ملاقات نہیں ہوگی، اللہ کی نیک بندی تھی، فراست تھی. فرما دیا کہ میرے بچے اب میری تیری ملاقات اس دنیا میں نہیں ہوگی، قیامت میں ملیں گے بچے.
معلوم تھا، لیکن بھیج دیا دین کے لیے. اب گئے پڑھنے کے لیے اور شان سے پڑھا. میرے غوث نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے ایک بھی استاد ایسے نہیں جن سے میں نے پڑھا ہو اور بعد میں انہوں نے مجھ سے نہ پڑھا ہو. پھر انہوں نے مجھ سے نہ پڑھا. ایسے اللہ نے ان کو آگے بڑھایا. فرمایا کبھی میں نے اپنے استاد سے تہائی سبق سے زیادہ نہیں لیا. سبق کے 3 حصے کر لیں، اگر 3 صفحے کر لیں، 3 صفحے سبق کے ہیں، ایک کتاب کے 3 صفحے، تو فرمایا ایک ہی صفحہ پڑھتا استاد سے، باقی 2 صفحے فرمایا خود یاد کر کے جاتا استاد کو سنانے کے لیے. خود یاد کر کے جاتا. 11 سال تک ایک کھنڈر میں. آج تو دنیا پڑھنے والے تو دنیا پڑھنے والے، دین پڑھنے والوں کے بھی اتنے نخرے ہیں کہ ان کو یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، دودھ کا گلاس چاہیے، تو پھر وہ اچھا تکیہ چاہیے، اچھی ٹیبل چاہیے. غوث اعظم کے چاہنے والوں، میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے تمہیں وہ باتیں بتاؤں جو لائق تقلید ہو سکے، قابل عمل ہو سکے. غوث اعظم نے 11 سال کھنڈر میں گزارے. کھنڈر میں برج اعظمی مشہور ہو گیا. برج اعظمی، وہ برج، وہ قلعہ جس میں ایک اجمی بچہ جاتا ہے، گھاس اگی ہوئی ہے، ڈر جائے آدمی دن میں جائے تو غوث اعظم وہیں تنہائی میں چلے جاتے. کوئی نہیں جا سکتا وہاں پر، دن میں بھی وہیں جاتے، وہیں جا کے سبق پڑھتے. ایک حصہ استاد سے پڑھتے اور 2 اور ملا کے 3 حصے تیار کر کے جاتے تاکہ میرا استاد جب سنے تو اس کو خوشی حاصل ہو جائے. ماں نے اپنے بیٹے کو ایک مجاہد اعظم بنانے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا. پیچھے سے پیسے بھیجا کرتی، قافلہ آتا پیسے بھیجتی. میرے بیٹے عبد القادر کو دے دیجئے گا، پڑھنے گیا ہے، اس کو ضرورت ہوگی، پڑھنے گیا ہے. تو قافلے والے آتے، پوچھتے بھائی اس مدرسے میں عبد القادر کون ہے؟ جی میں. آپ کی والدہ نے آپ کو یہ پیسے بھیجے یا آپ کے ہیں، آپ استعمال کریں. سبحان تیری قدرت. جو پیسے آتے نا، جو پیسے آتے تھوڑے سے رکھتے. سخاوت تو آپ کے گھر کی لونڈی ہے سرکار. تھوڑے سے رکھتے، باقی سارے پیسے طالب علموں میں اور غریبوں میں بانٹ دیتے. کئی مہینوں کے پیسے ہوتے تھے، وہ کتنے مہینے چلانے ہیں، لیکن رکھتے ہی نہیں تھے. تھوڑے سے رکھے، باقی بانٹ دیے. اور جو تھوڑے سے رکھے وہ جا کے کھانا لے کر آتے اور پھر آواز دے دیتے، آؤ سب مل کر اللہ کے رزق کو تناول کرتے ہیں، ساتھ میں لا کے کھانا کھایا کرتے. سخاوت تو آپ کے گھر کی لونڈی ہے سرکار. ایک مرتبہ پیسے پہنچنے میں دیر ہو گئی. یہ سارے وہ واقعات ہیں جو لائق تقلید ہیں. آج تو نخرے ختم نہیں ہوتے، یہ نہیں ملا، آج ناشتہ نہیں ملا. سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی کبھی بھوک ایسی لگتی کہ میں زمین پر گر جاتا. پھر اٹھتا، مجھے اندر سے ایسا لگتا آواز آ رہی ہے الجوع، بھوک. لیکن میں اپنے آپ سے کہتا عبد القادر یہ کیا بے صبری ہے، صبر کر. اللہ نے فرمایا ہے ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، پریشانی کے بعد آسانی آئے گی. میں گر جاتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں بھوک سے بالکل نڈھال ہو گیا، تو میں ایک مسجد میں چلا گیا. آج تو آپ کو
منگوڑے ملیں گے، منگوڑے گھر میں بھرا ہوا ہے، اللہ کے نام پہ بابا، اللہ کے نام پہ بابا، بابا اللہ کے نام پہ. ارے دینے والے بابا، کبھی جا کے اس کا گھر دیکھ، تیرا گھر اس کے گھر سے کم ہوگا. تیرے گھر میں سائیکل پنکچر کھڑی ہوگی، اس کے گھر میں مرسیڈیز کھڑی ہوگی، یا کم سے کم موٹر سائیکل کھڑی ہوگی. کیوں دیتے ہو اس کو بابا؟ تم تھوڑی دیر کے سخی بننے کے چکر میں اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہو. یہ سب پیشہ ور ہیں، یہ سب پیشہ ور ہیں. گاڑیاں بھر بھر کے آتی، کس کو نہیں پتا؟ آپ بتائیں کس کو نہیں پتا؟ گاڑیاں بھر کے آتی نہیں آتی؟ عید میں، بقرعید میں. ارے بھائی، جس کی دہاڑی مانگ مانگ کے روزانہ 2000 لگے، وہ 8 گھنٹے محنت کرے گا؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، کرے گا؟ ان کو خراب کون کر رہا ہے؟ دینے والا خراب کر رہا ہے. آپ کو دینے کا شوق ہے نا بابا، تو میرے سے ملو، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جاؤ، جا کے دیکھو، کرواؤ. اس کی MRI کروانی ہے، اس کی مواد جم گیا ہے، مر جائے گی وہ عورت. جاؤ نا. فالتو کے بابا بنے پھرتے ہو یہاں پر، اس کو دے دیا، اس کو دے دیا. ارے سارے منگوڑے ہیں، یہ پیشہ ور ہیں، پیشے کما رہے ہیں یہ لوگ. ان کو دینا جائز نہیں، حرام ہے. چونکہ یہ صحیح لوگوں کا حق مار رہے ہیں، تمہیں وہاں تک پہنچنے نہیں دے رہے جہاں تک تمہیں پہنچنا چاہیے. تم یہی دیکھ کے سمجھ رہے ہو ہم نے صحیح کو دے دیا، ارے غلط کو دے دیا. حوصلہ بڑھا رہے ہو تم ان کا، حوصلہ بڑھا رہے ہو تم ان کا، انہیں مضبوط کر رہے ہو غلط کرنے پر. تم حوصلہ بڑھا رہے ہو تو یہ بڑھ رہے ہیں. ان کو اگر دینا ہے تو 2 پیسے بڑھا کے اس بوڑھے مزدور کو دے دو جو گرمی میں پنکھا بیچ رہا ہے، ہاتھ کا پنکھا. وہ 10 کا بول رہا ہے نا، تم 20 کا لے لو اس سے. 10 مت دو، 20 دے دو. وہ غریب حلال تو کما رہا ہے. جس مزدور کو لے کر آئے ہو 800 میں بات کر کے وہ 1000 مانگ رہا تھا، تم 800 میں لے کر آئے ہو، کام کروا لو. جب جانے لگے نا تو 1000 مانگ رہا تھا، تم 800 میں اس کو توڑ کے لائے ہو، جانے لگے تو 2000 پکڑا دو. مجبور ہے وہ، ہاتھ نہیں پھیلا رہا، ہاتھ چلا رہا ہے. ہاتھ چلانے والے کو دو جو محنت کر رہا ہے. غوث اعظم نے ہاتھ نہیں پھیلایا. فرماتے اتنی بھوک لگی، اتنی بھوک لگی کہ میں مسجد میں بیٹھ گیا. ایک آدمی آیا کھانا لے کر، اس نے کھانا کھولا اور میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا. اس نے مجھے نہیں دیکھا، اس نے مجھے نہیں دیکھا. اس نے کھانا کھولا اور اس کے بعد اس نے نوالا بنایا. اب سمجھنا میری بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اور خودداری پیدا کرو اپنے اندر، خودداری. اس نے کھانا کھولا، نوالا بنایا. اس نے نوالا اپنے منہ کے قریب کیا. مجھے اتنی بھوک لگی تھی کہ بے اختیار جب اس نے نوالا اپنے منہ کے قریب کیا، ادھر میں اتنا بھوکا تھا میرا منہ خود کھل گیا. آپ بھوک سمجھ رہے ہیں؟ آپ بھوک کی شدت سمجھ رہے ہیں؟ خود منہ کھل گیا میرا. لیکن میں نے کہا میں مانگوں گا نہیں. نوجوان ہے، نوجوان ہے. فرمایا میں مانگوں گا نہیں اس سے. بھوک لگی ہے، منہ خود بخود کھل جا رہا ہے، لیکن میں مانگوں گا نہیں. اس نے 1-2 لقمے کھائے تو اچانک اس کی نظر میرے پہ پڑ گئی. اس نے کہا آؤ نا کھانا کھا لو. میں نے کہا نہیں، آپ کھائیں، آپ کھائیں. نہیں نہیں، آ جاؤ آ جاؤ، میں بھی بھوکا ہوں بہت، مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی بھوکے ہو، آ جاؤ میری دعوت قبول کر لو. اب جب دعوت کا بولا تو غوث اعظم چلے گئے. نوجوان ہے، ابھی کھانا شروع کیا ہی نہیں تھا کہ وہ آدمی کہنے لگا میں یہاں پردیسی ہوں، ایک بندے کو ڈھونڈ رہا ہوں،
اس کی ماں نے اس کو دینے کے لیے پیسے دیے ہیں. عبد القادر نام ہے اس کا, اور عبد القادر سامنے بولیے بیٹھے ہوئے. اس کی ماں نے پیسے دیے اس کو دینے کے لیے, وہ پڑھنے آیا ہے اپنے علاقے سے. میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا, میرے جو اپنے پیسے تھے وہ ختم ہو گئے, اب میں بھوک سے نڈھال ہو گیا. تو اب اسی بچے کے پیسوں میں سے, وہی پیسے بچے تھے, تو اسی بچے کے پیسوں میں سے میں نے تھوڑا سا کھانا خریدا ہے کہ کھا لوں, زندہ رہوں گا تو باقی پیسے پہنچاؤں گا. میں اس کو بتا دوں گا کہ میرے پیسے ختم ہو گئے تھے تو میں نے تیرے پیسوں میں سے تھوڑا سا کھانا لے کر کھایا ہے, ورنہ میں تو بھوک سے مر جاتا. تو میں عبد القادر کو ڈھونڈ رہا ہوں. سیدی غوث اعظم مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا اس بات پر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے جو کھانا کھانے کے لیے آیا ہوں وہ بھی کسی اور کے پیسے کا نہیں بلکہ میرے ہی پیسوں کا ہے. فرمایا کہ آپ جس عبد القادر کو ڈھونڈ رہے ہیں میں ہی وہ عبد القادر. کہا معاف کیجئے گا یا آپ ہی کے پیسوں کا کھانا؟ کہا نہیں آپ کھائیں. ساتھ کھانا کھلایا, جو پیسے ماں نے بھیجے تھے وہ لیے, ان کو بھی دیے, اور پیسے لے کر غریبوں کی طرف نکل گئے. تھوڑے سے رکھے, باقی سارے بانٹ دیے. جو تھوڑے سے تھے اس میں سے کھانا خریدا اور بھوکے طلبہ کو بلایا, ساتھ مل کے کھانا کھلایا. یہ ہے. ویسے تو میں آپ کو بیٹھ جائیے میرے ساتھ 6 گھنٹے, ایسی کرامتیں سناؤں گا کہ آپ میں سے بھی کچھ لوگ یہاں سے اڑنا شروع ہو جائیں گے, اس کو بھی پر لگ جائیں گے. کرامتیں میں بھی سنا سکتا ہوں, سناتا بھی ہوں, الحمدللہ بھی سنائیے. وہ بات بھی تو کرنی ہے جس سے دماغ ٹھکانے آئے کہ کرنا کیا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کر سکتے ہیں نا, خوددار بن سکتے ہیں نا, ہاتھ پھیلانا یا اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں کہ یار دینا تھوڑا سا دے. آج تو لوگ چھوٹی چھوٹی چیز مانگتے ہیں, ذرا پڑیا ہے پڑیا, تھوڑا نکالنا, ماوا نکالنا یار. کمال ہے یار, کمال ہے. وہ بھوک سے تنگ ہے تو لقمہ نہیں سوال کر رہے. یہاں میرا مسلمان بھائی بول رہا پڑیا ہے تو نکالنا ذرا ماوا, صبح سے کچھ کھایا نہیں. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے. ماں ہو تو ایسی, بیٹا ہو تو ایسا, اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. 11ویں شریف کی محفل اس سال سے یہاں شروع کر رہے ہیں. شب اتوار ہوگی, ہفتے کا دن گزرے گا, جو رات چڑھے گی وہ 11ویں کی رات ہے. محفل کر رہے ہیں, لنگر کا کچھ پتا نہیں. آئیں گے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.